انتہائی محترم بھائیوں دوستوں، آج صبح سے آپ حضرات بڑی توجہ سے اور بہت انہماک سے یہاں تمام کارروائی کو سنتے رہے، دلچسپی لیتے رہے، اور اب اس پروگرام کا اختتام ہے۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ سالار قافلہ ہمارے قائد، ہمارے امیر محترم جناب سید منور حسن ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پنجاب کی سیاسی قیادت ان سے رہنمائی لینے کے لیے منتظر ہے، وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم امیر صوبہ برادرم ڈاکٹر وسیم اختر صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، مجھے خوشی ہے کہ پنجاب کی جماعت نے بروقت اس کنونشن کا انعقاد کیا ہے اور مل جل کر ان تمام موضوعات پر تبادلہ خیال اور گفتگو کا ایک دوسرے کو موقع دیا ہے کہ جو موضوعات انتخابات اور اس کی فضا اور حالات اور ملک کے مجموعی سیاسی پس منظر میں پیش نظر ہو سکتے ہیں۔ اس تبادلہ خیال کے سلسلے کو ظاہر ہے کہ جاری رہنا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی آخری نشست نہیں ہے بلکہ پہلی نشست ہے، لہذا ذہنوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اور فی الاصل لوگوں کی رائے اور ان کی سوچ سے واقف ہونے کے لیے اس طرح کے کنونشن ضروری ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہر سطح پر اس طرح کا تبادلہ خیال جاری ہے اور جاری رہنا چاہیے۔ چند باتیں ایسی ہیں کہ جن پر مسلسل گفتگو کی ضرورت ہے۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ جماعت اسلامی اور اس کا کارکن جتنے بڑے پیمانے پر عوام سے رابطہ رکھتا ہے، کم کوئی اور ایسی سیاسی جماعت ہوگی کہ جو اس کی ہم پنہ ہو۔ یہ رابطہ عوام زندگی کے تمام دائروں میں نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، تعلق اور سرگرمی کا عنوان بنتا ہے۔ خدمت کے حوالے سے آپ میدان عمل میں رہتے ہیں، سیلاب آئے یا زلزلہ آئے یا اس کے علاوہ پورے سال متحرک رہتے ہیں لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے اور ان کی دلجوئی کرنے کے لیے، اور اگر گڑ نہ دے سکیں تو گڑ جیسی میٹھی بات کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ پورے سال رضاکارانہ طور پر آپ ان کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور چھوٹے اور بڑے پیمانے پر عوام سے رابطے کو مضبوط تر کرتے ہیں۔ پھر یہی معاملہ دعوت کے حوالے سے ہے کہ دعوت دین اور تبلیغ دین کے حوالے سے اور حالات کے بارے میں اپنے نقطہ نظر سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے آپ مسلسل لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں، باقاعدہ رابطہ عوام کی مہمات بھی چلاتے ہیں، منبر سازی کی مہم بھی چلاتے ہیں،
اور پچھلے کئی ہفتوں سے تسلسل کے ساتھ پورے ملک میں جتنے بڑے پیمانے پر اور جتنے زیادہ جلسے آپ نے کیے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ کسی اور پارٹی نے نہیں کیا، اور اگر جو کچھ آپ نے کیا ہے اتنا ہی پریس اور میڈیا کے اندر ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا، اس کی عکاسی ہو رہی ہوتی، تو صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ بعض لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ پر جلسہ کیا، کوئی اور کر کے دکھائے، آپ وہاں پر بھی جلسہ کر کے دکھا چکے ہیں اور اس کے قرب و جوار میں بھی آپ پہنچے ہیں، لیکن میڈیا میں کوریج نہ ہونے کی وجہ سے، اور میڈیا میں کوریج کے نہ ہونے کے بہت سے اسباب اور وجوہ ہوتے ہیں، کوئی ایک سبب نہیں ہے، سیاسی وجوہات بھی ہیں، معاشرے کے اندر مختلف ایجنسیوں کے دباؤ بھی ہیں، اور مخالفین کی بھی کوششیں ہوتی ہیں، اور خود میڈیا کی بھی بعض اوقات دو کے بجائے ایک آنکھ ہوتی ہے جس سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ان تمام اسباب کی وجہ سے آپ کا تحرک موجود ہوتا ہے، مقامی طور پر جانا پہچانا جاتا ہے، لیکن فی الحقیقت وہ پورے ملک کے عوام تک پہنچ اور رسائی اپنے اندر وہ سرگرمی پیدا نہیں کر پاتی، اس لیے کہ میڈیا اس کو اس طریقے سے ریفلیکٹ اور ڈپکٹ نہیں کرتا۔ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اتنے بڑے پیمانے پر تحرک اور سرگرمی اور آپ کے پرجوش رویے اور آپ کی چلت پھرت اور پیروں کو غبار آلود کرنا، یہ تمام معاملات ووٹ کی شکل میں تبدیل نہیں ہو پاتا، اور کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ رابطہ عوام اور آپ کی یہ خدمات اور آپ کی یہ کوششیں اور آپ کا خالصتاً للہ بے شمار کاموں کے اندر مصروف رہنا، بہت کم اس کا امکان نظر آتا ہے کہ یہ ووٹ کی شکل اختیار کرے۔ اور میرے نزدیک اس کا سبب بھی، یا اس میں اگر کوئی کمی اور کمزوری ہے تو اس کو دور کرنے کا عنوان بھی ہم ہی کو تلاش کرنا ہے۔ جتنے بڑے پیمانے پر آپ نے جلسے کیے ہیں اور جو حاضریاں اس میں 4 مختلف صوبوں کے اندر رہی ہیں، ظاہر ہے کہ آپ نے ڈور ٹو ڈور رابطہ کیا، دلوں پہ دستک دی، دروازوں کو کھٹکھٹایا، انفرادی ملاقاتیں کی، ہر چوپال میں آپ پہنچے ہیں، ہر جگہ جہاں انسان رہتے بستے ہیں وہاں آپ کا گزر ہوا۔ اس کے نتیجے میں جو حاضریاں 100 ہوتی تھیں، 1000 ہوتی تھیں، 5000 ہوتی تھیں، تو 50,000 تک، 70,000 تک، اس سے زیادہ کی تعداد میں پہنچی ہیں، بنی ہیں اور لوگوں کو نظر آئی۔ لہذا یہ بات تو طے شدہ امر کے طور پر تسلیم کی جانی چاہیے کہ رابطوں کے نتیجے میں، کچھ کہنے اور سننے کے نتیجے میں، کسی سوال کا جواب دینے، کسی اعتراض کو رفع کرنے اور کسی دائرے کے اندر لوگوں کی ذہن سازی کے نتیجے میں لوگ نکلتے ہیں، پہنچتے ہیں، آپ کی بات پر لبیک کہتے ہیں۔ اس رابطہ عوام کو، چاہے وہ خدمت کے کام ہوں یا سیاسی جلسے ہوں، یہ خالصتاً قرآن پاک کے فہم سے آراستہ پیراستہ پروگرام ہو، ان سب کو ووٹ میں تبدیل ہونا ضروری ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس لیے ہے کہ بغیر ووٹ کے ہم تبدیلی کے خواہاں نہیں، اور ہم سمجھتے ہی اس تبدیلی کو پائیدار ہیں، دیرپا ہیں، قانونی اور آئینی سمجھتے ہیں، اور ہر اعتبار سے قابل قبول جانتے ہیں کہ جو ووٹ کے ذریعے سے آئے۔ میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ جتنی محنت ہم نے سیلاب اور زلزلے میں کی، اور اس کے بعد سے مسلسل ہم لوگوں کی خدمت کے حوالے سے سرگرمی دکھا رہے ہیں، اور جتنی سرگرمی ہم نے اپنے جلسوں کو، بڑی بڑی ریلیوں کو کامیاب کرانے میں کی، اور ان کی کامیابی نظر بھی آ گئی، اتنی سرگرمی ہم انہی لوگوں سے دوبارہ رابطہ قائم کر کے انہیں پھر تمام چیزیں یاد دلا کے اپنا ووٹر بنانے میں نہیں کر رہے ہیں، یا اس میں اتنی کمی ہے کہ اس کے لیے نہیں کا لفظ استعمال کیا جا سکے۔ اس لیے میری ایک درخواست تو یہی ہے کہ ابھی کیونکہ الیکشن میں بھی کافی وقت باقی، بیچ میں رمضان کا مہینہ بھی آنا ہے، اس کے بعد بھی سلسلے کو جاری رہنا ہے، رسمی طور پر رابطہ عوام کی کوئی مہم اور رسمی طور پر ممبر سازی کی مہم، بلا شبہ اس کی بھی اہمیت، کوئی چیز نفع سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کو رسمی بنانے کے بجائے اس کو حقیقی طور پر اس معراج تک لے جانا چاہیے جس کے نتیجے میں آپ لوگوں سے بحث و مباحثہ کر کے، رابطہ کر کے، یقین دلا کر، ان کے سوالوں کا جواب دے کے خود بھی کسی درجے میں مطمئن ہو اور ان کو بھی مطمئن کر دیں کہ وہ آپ کے ووٹر ہو جائیں، کیونکہ معاشرے کے اندر انگنت قوتیں یہ کام کر رہی ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف بلائیں۔ منفی بنیادوں پر بھی اپیل کی جا رہی ہے، برادریوں کی بنیاد پر، پنجاب کی بنیاد پر، سندھ کارڈ کے عنوان پر،
مختلف عصبیتوں کی بنیاد پر بھی یہ ٹھیک ہے کہ صحیح ایجنڈے کے ساتھ بھی لوگ اس طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. کرپشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, گڈ گورننس یا بیڈ گورننس جس کو کہتے ہیں اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. امریکہ کی مداخلت اس کی غلامی کیا, آپ کا یہ پورا ایجنڈا آپ کا ایجنڈا. جتنے منفی نکات ہیں ان تمام حوالوں سے لوگوں کو مطمئن کرنا اور جتنے مثبت پیرائے ہیں ان کو اپنا کر لوگوں تک پہنچنا. یعنی مجھے مناسب الفاظ اور پیرایا نہیں مل رہا کہ میں کیسے آپ سے یہ بات کہوں کہ جو کام آپ نے جاری رکھا ہوا ہے کئی ہفتوں کے لیے پھر سے شروع کیا ہوا ہے, رابطہ عوام کا کام, اس کو ووٹ بنانے کے لیے آپ کو خود یقین ہو جائے کہ یہ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے, اور اگر یقین بھی ہو جائے تو پھر ان کو چھوڑ نہیں دینا ہے, پھر بھی رابطہ رکھنا. یعنی تحرک اور سرگرمی اور روزانہ 5-6-8 گھنٹے اس کے لیے صرف کرنا یہ کارکن کے لیے بھی ضروری ہے, اور بدرجہ اولا ان لوگوں کے لیے جن کو امیدوار بنایا گیا ہے اور مختلف حلقوں کے لیے جن کو نامزد کیا گیا ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے. تو یہ پہلی چیز بھی ہے. دوسری, تیسری, چوتھی ہدایت بھی ہے, 5ویں, 6ٹھی, 7ویں بھی اسی کو سمجھ لیجیے. یہ کام اگر ہم جاری رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان بہت سارے دائروں کے اندر اپنے آپ کو بہت آگے پائیں گے جن میں ہم اس وقت نفی کی صورتحال سے دوچار ہیں اور اپنے آپ کو لاکھ کہیں کہ ہیں پر نہیں ہے کہ کیفیت سے دوچار پاتے ہیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ ایشوز کے جو عوام کو براہ راست متاثر کرتے ہیں, یہ ٹھیک ہے کہ ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ ہر ایشو فلاں جگہ سے متعلق ہے, اس کا کھوٹا وہاں پر گڑا ہوا ہے. جب ہم وہ بات کرتے ہیں تو یہ بھی کرتے ہیں اور یہ ثابت شدہ چیزیں ہیں. لیکن جن چیزوں سے عوام براہ راست متاثر ہوتے ہیں اور جن کو اپنے لیے مسائل کا عنوان دیتے ہیں ان پر بھی اچھے ہوم ورک کے ساتھ اور اچھے ذہن و دماغ کے ذہن و دل کے ساتھ لوگوں سے رابطے میں ان ایشوز کو چھیڑنا چاہیے اور اپنی صلاحیت کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم ہی ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں. کرپٹ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. جن کو پہلے موقع دیا انہوں نے اس پہ اضافہ کیا, وہ آئندہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے. وہ فلاں پارٹی ہو یا فلاں پارٹی ہو یا فلاں پارٹی ہو, ہم ہی یہ کام کر سکتے ہیں. اور یہ باور کرانے کے لیے آپ کے پاس دلائل موجود ہیں, واقعات موجود ہیں, جماعت اسلامی کا ماضی حال مستقبل موجود ہے. لیکن یہ کام بھی کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ ہی کو کیوں ووٹ دیا جائے, اور جو ووٹ ہم روایتی طور پر دیتے چلے آئے اس سے کیوں گریز کیا جائے. میرا خیال یہ ہے, جو رپورٹیں ملتی ہیں, کہ اس سلسلے میں بھی ایک درجے میں کمی پائی جاتی ہے. ہمارا زیادہ کنسنٹریشن یہ زور اس پر ہوتا ہے کہ ہم کوئی 2 فرقہ یا کوئی 1 فرقہ کسی کو تھما دیں اور یہ ہمارا رابطہ ہے عوام. پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پڑھے سمجھے تو اس کی ذمہ داری ہے, نہ سمجھے تو اس کی ذمہ داری ہے. ظاہر ہے کہ اس کو رابطہ عوام نہیں کہتے. یہ تو چھدا اتارنے والی بات ہوئی کہ ہم کسی ایک چیز کو کسی کے حوالے کر دیں. اسی لیے بعض لوگ جو یہ اصرار کرتے ہیں کہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہونی چاہیے, میں اس کی نفی نہیں کر رہا, لیکن اس کو امرت دھارا نہیں بننا چاہیے چھپی ہوئی چیز کو کہ آپ بولنے سے گریز کریں اور لوگوں کی بات کو سننے سے گریز کریں. لہذا ان مسائل کے حوالے سے ہمارا ذہنی ہوم ورک, ہماری گفتگو کے پیرائے اتنے آمادہ اور تیار ہونے چاہیے کہ یہ کام آسان ہو جائے. اب اس کے بعد ہم اس پر اگر آئیں تھوڑی دیر کے لیے, جس پر دن بھر بھی آپ شاید ان موضوعات پر بات کرتے رہے ہوں گے, آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ ملک کے اندر کوئی ایک پارٹی اکیلی اور تنہا ایسی نہیں ہے کہ جو سارے ملک کے اندر انتخاب کا ڈور ڈال سکے اور چاروں صوبوں میں اور مرکز کے اندر کوئی قابل ذکر یا قابل قدر حصہ سیٹوں کی صورت میں پا سکے. تمام پارٹیاں زیادہ سے زیادہ 1 یا 1.5 یا 1.25 صوبے کے اندر کوئی حیثیت رکھتی ہیں اور مرکز کے اندر ہوتی بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتی ہیں. اس لیے یہ بات تو کم و بیش طے شدہ امر کے طور پر دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر کی طرح موجود ہے کہ پارٹیاں الیکٹورل الائنس کے اندر جائیں گی. سرکاری الائنس تو موجود, جس میں 4 پارٹیاں اس وقت موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہے, عوامی نیشنل پارٹی ہے, متحدہ قومی موومنٹ ہے اور مسلم لیگ قاف ہے. لیکن اس میں 5ویں پارٹی کے درآنے اور 6ٹھی پارٹی کے شامل ہونے کے بھی امکانات ہیں. وہ 5ویں اور 6ٹھی پارٹی جو قابل ذکر ہے, ناقابل ذکر کی بات نہیں کر رہا میں, یہ امکانات موجود ہیں کہ یہ الائنس مضبوط, یہ الائنس کتنا مضبوط ہے اور کتنا کمزور ہے اس پر گفتگو پیش نظر نہیں ہے.
بتانا صرف یہ پیش نظر ہے کہ الائنس کی پالیٹکس تو شروع ہو گئی ہے. مختلف جماعتیں ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، ہم بھی ایک سے زیادہ جماعتوں سے رابطوں میں ہیں، اور کمیونیکیشن کے ذریعے، ایکسچینج آف نوٹس کے ذریعے اپنی ضرورتوں کے مطابق یہ جاننے کی اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. جماعت اسلامی میں بدرجہ اولا یہ بات بہت زیادہ کہی گئی ہے، اور نچلی سطح سے لے کر اوپری سطح پر اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ اپنا پرچم اپنا نشان، اس لیے کہ ہمیں 70 کے بعد سے اس کا موقع نہیں ملا. باقی سب نے تو اپنا نشان بھی زندہ رکھا ہے، ہمارا تو نشان بھی ہم سے گم ہو گیا. اس لیے 70 کے بعد سے ہم نے اس نشان پر کبھی الیکشن نہیں لڑا جو 70 میں ترازو کا نشان تھا. اس کے بعد 77 کے اندر یہ نہیں تھا، پھر مختلف دوسرے اتحاد تھے، ان IDI کی وجہ سے اور اسلامک فرنٹ کی وجہ سے کوئی صورت نہیں بن سکی. اس لیے بہت سے لوگوں کی وجہ طور پر یہ رائے ہے کہ اپنا پرچم اپنا نشان، اس سے زیادہ پرکشش کوئی نعرہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے اپنے انگنت عوامل ایسے ہیں کہ جو اس کی تائید بھی کرتے ہیں اس نعرے کی، کیونکہ ہمیں واقعی ٹھیک سے پتہ نہیں ہے کہ ہمارا ووٹ بینک کتنا ہے، اور ہم نہیں جانتے. گفتگو جب ہم کریں گے تو بہت سے دلائل سے کسی کو خاموش کر سکتے ہیں، کسی کو کنونس بھی کر سکتے ہیں، لیکن یقین کا کوئی پیرایا ایسا نہیں ہے جس کے لیے کوئی دلیل ایسی ہو کہ جس کو دلیل کہا جا سکے، اور کوئی 2 اور 2 4 کی طرح فارمولہ ایسا ہو کہ جس کو فارمولہ قرار دیا جا سکے. کیونکہ 70 کے بعد سے یہ چیز ناپید ہے جس کو اپنی بنیاد پر الیکشن کا لڑنا کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ بات بھی طے شدہ ہے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ پیچھے کی طرف لوٹیں تو یہ اس بات کو تازہ کر لیں گے کہ الیکشنز کی جو شکست ہے، معمولاً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ الیکشن میں شکست سے نہیں دوچار ہوتے بلکہ شکست خوردگی تک پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ ہر چیز کو غلط کہتے ہیں. اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. پڑھے لکھے، دانا بینا، تجربے کار، دیندار، اہل علم لوگ بھی شکست خوردگی کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم نے یہ پرچم اٹھایا تھا اس لیے ہم ہارے ہیں، ہم نے یہ پرچم نہیں اٹھایا تھا اس لیے ہم ہارے ہیں. یعنی ہر چیز ہماری غلط ہونے لگتی ہے. اس کو شکست خوردگی کہتے ہیں. شکست تو 2 اور 2 4 کی طرح نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے، تجزیہ کر کے اپنے آپ کو منواتی ہے. اس لیے فی الحقیقت ہمیں ایک ایسی شکست سے بھی انشاءاللہ بچنا ہے، اور اس کے لیے کوششیں کرنی ہیں کہ جس میں ضمانت ضبط ہونے والوں کی تعداد کتنی ہے، 5000 سے کم ووٹ لینے والوں کی تعداد کتنی، سارے اعداد و شمار پھر جاری ہوتے ہیں. اس لیے بیک وقت ہمیں یہ دونوں باتیں بہت عزیز ہیں. ایک یہ کہ اپنا پرچم اپنا نشان، اور اس حوالے سے الیکشنز کے اندر اترنا اور اپنے آپ کو پیش کرنا، اور اسی کے نتیجے میں اپنے ووٹ بینک کا کوئی اندازہ کرنا. اور دیکھیے ووٹ بینک کا اندازہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گا، اس لیے کہ ساری سیٹوں پر تو کوئی نہیں الیکشن لڑتا. 1970 میں بھی ہم نے 147 300 میں سے 147 سیٹوں پر حصہ لیا تھا. وہ میجورٹی سیٹس پہ تو اس وقت بھی حصہ نہ لیا تھا، اور ساری سیٹس کا تو اس وقت بھی کوئی تصور نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ جو شکست سے دوچار ہوئے تھے، جو لوگ اس زمانے کے ان کو یہ بات یاد ہوگی کہ اس کے باوجود کہ مولانا سید غلام مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کی قیادت کر رہے تھے، اور وہ خود جا بجا پورے ملک کے اندر دورے انہوں نے کیے تھے، پہنچے تھے، اور انتخابی جلسوں سے انہوں نے خطاب کیا تھا. لیکن اور جو تجزیے اور ذائچے بنے تھے اس میں جو ہمارے مخالفین سمجھے جاتے تھے اور جن کے بارے میں ہماری رائے تھی کہ ڈنڈی مارتے ہیں ہمارے خلاف، انہوں نے بھی 35-36 سیٹیں ہم کو دی ہوئی تھیں. اور اس پر ہم نے بہت برا منایا تھا کہ ان تجزیہ نگاروں نے جو ہمارے کہے جاتے ہیں یہ 35-36 سیٹوں پر ہم کو ٹال دیا ہے. لیکن جو کچھ ہوا وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے. اور اس الیکشن کے بارے میں جتنا فیئر ہونے کا گمان کیا جا سکتا ہے اتنا فیئر وہ الیکشن یا آزادانہ اور خودمختارانہ الیکشن اس کو کہا جا سکتا ہے وہ تھا. لیکن ہزیمت کا جو پہلو تھا اس کے اندر اور شکست خوردگی کا جو تھا وہ بھی دور تک پھیلا ہوا تھا. ہمیں یاد ہے کہ جب پورے ملک کے اندر جگہ جگہ وہ اجتماعات ہوئے کہ جو الیکشن کے جائزے تھے، تو اب سارے ادب اور احترام اور محبت کے باوجود میں ذاتی طور پر کیونکہ اس کا گواہ ہوں اس لیے بآسانی کہہ سکتا ہوں، مجھ سے اس سارے احترام کے باوجود لوگوں نے یہ بات کہی کہ مولانا مودودی کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. اگر وہ بیمار تھے اور پوری طرح الیکشن کمپین نہیں چلا سکتے تھے یا عمر کے اس مرحلے میں تھے یا صرف 6 جگہ جا سکتے تھے 20 جگہ نہیں جا سکتے، یعنی اس طرح کی بات جو معمولاً جماعتی مزاج میں اور جماعتی اجتماعیت میں ناپید تھی، یہ بھی سننے کو اس کو کہتے ہیں شکست خوردگی کے آدمی ہر چیز کو غلط اپنے قرار دے رہا ہوں. اور بلکہ اس پر بحثیں ہوئی تھیں
کہ الیکشن کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے تبدیلی. اسی وقت مولانا نے بھی یہ بات کہی تھی کہ انتخابات تبدیلی کے جتنے ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ ہے، واحد ذریعہ تبدیلی کا نہیں ہے. خیر یہ بات آگے نکل جائے گی. ہمیں ان دونوں چیزوں میں توازن پیدا کرنا ہے کہ یہ صورت انتخابی شکست اور شکست خوردگی کی بھی نہ پیدا ہو، اور اپنا پرچم اپنے نشان کا جو ولولہ ہے اس کے نتیجے میں جو جوش و جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے جو جذبات کام فرما ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے. ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ کام کہنے میں جتنا آسان ہے کرنے میں اتنا مشکل اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھ کے اپنی حکمت عملی بنائیں. اور جو رابطے ہمارے لوگوں سے ہیں، ظاہر ہے کہ اپنی پرچم اور اپنے نشان کے تحت سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں بھی بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، بہت سے نشیب و فراز ہیں، بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں، بہت سارے مسائل ہیں کہ جن کا کوئی حل ذہناً سوچنا پڑے گا پھر آگے بڑھیں. لہٰذا یہ کام جماعت کی طرف سے کچھ نہ کچھ شروع کر دیا گیا ہے. کچھ لوگ ہمارے بارے میں بھی اچھی توقعات کا اور اچھی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. ہم بھی کچھ لوگوں کے بارے میں منفی بات بالکل نہیں کہہ رہے ہیں اور اس سے گریز کر رہے ہیں. مثبت کا کہیں کہیں امکان پیدا ہوتا ہے تو اس کو برتنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک پہلو خالصتاً اس معاملے میں تنظیمی بھی ہے. کتنے بتائیں آپ نے 300 کے قریب لوگ یہاں موجود ہیں اور شاید 20-25 نہیں آئے ہیں، 350 کے بجائے 300 کے قریب لوگ موجود ہیں. یعنی یہ تو شاید پنجاب میں بھی یا پورے ملک کے اندر بھی اس بڑی تعداد کے ساتھ تو الیکشن لڑنا ممکن نہ ہو سکے. وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ الگ موضوع ہے، اس پر میں بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت. ظاہر ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں بہت سارے لوگوں کو بیٹھنا ہوگا، اور جن لوگوں کو بیٹھنا ہوگا ان کی اور ان کے قرب و جوار کے بہت سارے اہل نظم کی اور کارکنوں کی یہ رائے ہوگی کہ یہ سیٹ ہماری پوری طریقے سے سیکیور نہ بھی ہو تو کنٹیسٹنگ سیٹ ہے اور ہم اس میں اچھے نتائج دکھا سکتے ہیں. کیونکہ کسی ایسی سیٹ پر کوئی آدمی الیکشن نہیں لڑ رہا ہوتا جس کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ 100% ہارنے والی سیٹ ہے، نہ وہ کینڈیڈیٹ بنے گا نہ اس کو کوئی کینڈیڈیٹ بنائے گا. لہذا اس اعتبار سے جہاں جہاں پر بھی جو فیصلے ہونے ہیں اور پہلا اسٹیپ وہی ہونا ہے، اس کے لیے بھی نظم کی بھی ذمہ داری ہے کہ ذہنوں کو اس کے لیے آمادہ اور تیار کرے. اور کیونکہ یہاں پر آپ سب لوگ ذمہ دار اسی حوالے سے تشریف فرمائیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے تاکہ ان سیٹوں کی تعداد بڑھائی جا سکے کہ جو ہماری کامیابی کا ذریعہ بن سکے اور آگے کے حالات میں کوئی فتح کی نوید ہم کو دے سکے. ظاہر ہے کہ یہ بات اتنی کی جا سکتی ہے، زیادہ بات تو عملاً کچھ کرنے اور کر دکھانے کی. اس وقت جو پارٹیاں ہیں، یعنی میں اپنے حوالے سے جو رائے پیش کروں گا وہ میری رائے نہیں ہے، اب اس کے بعد گفتگو، بلکہ وہ تاثر جو مجھ کو آپ کی طرف سے ملتا رہا ہے. یہ نظم جماعت مختلف سطحوں کا جو ہے ان کی طرف سے جو تاثر ملتا رہا ہے. مثلا پنجاب کے حوالے سے یہ بات زیادہ زور و شور سے اب تک سننے کو ملی ہے کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں لوگوں کی بہت زیادہ ریزرویشنز، بہت زیادہ تحفظات، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون ہمیں صرف استعمال کرنے کی حکمت عملی بناتی ہے اور اکثر اوقات کامیاب رہتی ہے، فی الحقیقت کچھ ڈیلیور کرنے، کچھ دینے اور کچھ معاہدے کے تحت جو چیزیں ملنی چاہیے اس کی طرف کم بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. اس لیے مسلم لیگ نون سے معاملہ کرتے ہوئے ضرورت سے زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو اور اچھا ہے. یعنی یہ تاثر بہت بڑے پیمانے پر اور پورے کراس سیکشن کا. اسی طریقے سے دوسری پارٹی جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ تحریک انصاف. یہ ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کے صدر صاحب جو ہیں، جو بھی ہیں چیئرمین صاحب، وہ خود اس موضوع پر کئی مرتبہ پبلک میں، میڈیا میں، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں اظہار خیال کر چکے ہیں جو ان کی طرف سے لوگوں نے سنا ہے. اور خود جو آج بھی جو سروے چھپا ہے IRI کا، ریپبلکن انسٹیٹیوٹ کا، اس میں بھی پنجاب کے اندر وہ نمبر 2 ہیں شاید اس وقت 2% کی کمی سے، جبکہ پورے ملک کے اندر وہ نمبر 1 ہے اور 5-6-8% دوسری پارٹیاں جو ہیں ان سے کم ہے. پیپلز پارٹی تو بہت پیچھے ہے. لیکن میں ان سرویز کو کوئی امرت دھارا بھی نہیں سمجھتا اور کوئی حتمی بات بھی نہیں قرار دیتا، لیکن ایک اکائی ضرور ہے کہ جس پر جو غور و فکر کرنے کے لیے انسانوں کو میسر آتی ہے. تحریک انصاف کے بارے میں کم از کم پنجاب کی حد تک مجھے یہ تاثر یا فیڈ بیک مسلسل ملتا رہا ہے
کہ ان سے معاملہ کرنا جو ہے وہ ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا اور ان سے ہم شاید کوئی ڈیل بھی بہتر کر سکیں گے. ظاہر ہے یہ تمام چیزیں ویورنگ ہیں، اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، یہ گراف کبھی اوپر کبھی نیچے نظر آتا ہے، اور ابھی وقت بھی بہت زیادہ ہے، اور ابھی اس وقت کے اندر ان گنت معاملات کے اندر طوفان بھی کئی اٹھیں گے، آندھیاں بھی کئی چلیں گی، اور کئی حوالوں سے یہ مد و جدر جو ہے یہ اپنے آپ کو نئی جہتوں کے ساتھ بنوانے کی کوشش بھی کرے گا. لیکن یہ دو پارٹیاں پنجاب کی حد تک ایسی پارٹیاں ہیں کہ جو قابل ذکر ہیں. ناقابل ذکر تو پھر بہت سی پارٹیاں ہیں. جہاں تک MMA کا تعلق ہے، ہماری کوشش شروع سے یہ رہی ہے کہ MMA کے اتحاد کو بحال ہونا چاہیے، اور جب بحال ہونے کے حوالے سے ہم کم و بیش یکسو ہوئے ہیں تو اس کے بعد سے ہم نے کوششیں کی ہیں کہ اس کو کیسے بحال ہونا چاہیے. اور ہمارے ذہن میں یہ بات رہی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو رویے حکمران پارٹی کے ساتھ نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، وہ جس طرح خود کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور اس سے گریز نہیں کرتے جو کشمیر کی پالیسی حکومت کی شاید کر بھی نہیں سکتے. انہی کے پارٹی کے ایک ممبر جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہیں. انہی کی پارٹی کے ایک رکن ابھی تک سینٹ میں حزب اختلاف کے اپوزیشن کے لیڈر تھے، جو سرکاری ووٹوں سے ہی بنے تھے، اب تو نہیں ہیں، وہ بھی بدل گیا ہے. لیکن وہ صوبہ بلوچستان کی حکومت میں بھی بہت بڑا شہر ہے ان کا، وہاں پر موجود ہے، اور جو کچھ بلوچستان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے. اور بھی دوسرے بہت سے ایسے رویے تھے کہ جن کو ہم پرو پیپلز پارٹی کہتے تھے. تو ہمارے سامنے یہ بات تھی کہ مولانا سے یہ بات کی جائے کہ ہاں ہمارا کارکن ممکن ہے ضرورت سے زیادہ ہو لیکن بہت حساس ہے، سینسیٹیو ہے، وہ ان تمام چیزوں کو بھانپتا ہے، دیکھتا ہے، اور فتوے کی زبان میں بات بھی کرتا ہے. لہذا آپ کوئی فاصلے پیدا کریں حکمرانوں سے، پیپلز پارٹی سے، آصف علی زرداری سے، اور بعد ایسے فیصلے کریں گے جس سے اس کو تقویت پہنچتی ہو. مطلب یہ تھا کہ جو ذمہ داریاں آپ نے اٹھائی ہیں اس پر کچھ کمی کریں. اور دوسری بات یہ کہ جن وجوہ اور اسباب سے MMA ٹوٹا تھا اس پر بھی گفتگو کی جائے کہ کہاں یہ رکھنا پڑا تھا اور کون سے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹوٹا، تاکہ اس وقت کو اس کا علاج تو نہیں کیا جا سکتا، ریکٹیفائی تو ممکن نہیں ہے ریکٹیفیکیشن، لیکن کم از کم گفتگو کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے تک پیغام تو پہنچا دیں کہ آپ کے فلاں رویوں نے فلاں کام خراب کیا. اور تیسری چیز یہ کہ اب جو MMA اگر بحال ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اصل مارکا تو صوبہ خیبر پختونخوا کا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کی سیٹوں کے معاملے میں ان کو بھی اس کا اندازہ ہے، اور ہم تو اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم نے 2002 کے الیکشن میں کافی سافٹ پیڈل کیا تھا، یعنی نرمی گفتار سے سارے معاملات کو طے کیا تھا، اور جہاں ان کی طرف سے اصرار ہوا اس کو مان لیا تھا، جس کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا اور پیچھے کی طرف ہٹنا پڑا تھا. لہذا تیسری چیز ہمارے سامنے یہ تھی کہ سیٹوں کے معاملے میں اب ہمارے یہاں بھی بہت لوگ حساس ہو گئے ہیں، ذمہ دار ہیں، سمجھدار ہیں، ایک ایک سیٹ کے حوالے سے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے کی پوزیشن میں ہیں. اس لیے یہ بالکل امکان خدشہ موجود ہے کہ MMA بن جائے، بحال ہو جائے، لیکن سیٹوں کے مسئلے پہ ٹوٹ جائے، اور یہ ملبہ آپ پر گرے یا ہم پر گرے، جس پر بھی گرے وہ پورے ملک کے اندر اس کی لوگوں کے سامنے شرمندگی اس کو اٹھانی پڑے. اس لیے یہ بھی اچھا ہے کہ MMA کی بحالی سے پہلے اس تیسرے نقطے پر بھی بات ہو جائے کہ کون سی سیٹیں آپ لینا چاہتے ہیں، کون سی ہم لینا چاہتے ہیں. بلکہ اگر ہم تمام سیٹیں آپس میں تقسیم کر لیں تو باقی 4 پارٹیاں پھر جس سیٹ کو مانگیں گی، ہم سے مانگیں گی تو ہم ان کو دیں گے، آپ سے مانگیں گی تو آپ دیں گے، لیکن ہمارے درمیان جس درجے کی مفاہمت ہونی چاہیے، کمیونیکیشن ہونی چاہیے، وہ ہو جائے. اس 3 نکاتی ایجنڈے کے لیے پہلی مرتبہ شاید ہمارے 5 آدمی تھے جو ہم نے مولانا کی خدمت میں بھیجے تھے، ان کے بھی 1-2 افراد مزید تھے. دوسری مرتبہ پھر مزید مذاکرات ہونے تھے تو 3 آدمی تھے. تیسری مرتبہ بھی 3 یا 4 لوگ تھے. لیکن مولانا کسی بھی موقع پر سرے سے ان موضوعات پر گفتگو کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ MMA بحال کیجیے، پھر MMA جو فیصلے کرے گی وہ ہم قبول کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے. اس وقت ہم کوئی کمٹمنٹ یا کسی بھی حوالے سے کوئی احتیاط بے احتیاطی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اور معاملات کو دور اندیشی کی بنیاد پر طے کرنے کی جو بنیاد آپ رکھ رہے ہیں، ہم اس کو اس وقت نہیں سمجھتے. یعنی 3 مرتبہ کی ناکامی کے بعد ظاہر ہے کہ یہ رپورٹ شورا کے سامنے بھی آ گئی تھی، اور میں نے خود ذاتی طور پر اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ اپنے آپ کو پورے طریقے سے باندھ کر، ہاتھ پیر باندھ کر جماعت اسلامی کو مولانا
فضل الرحمان صاحب کی جھولی میں ڈال دیا جائے، یہ تو کم از کم میرے لیے تو ممکن نہیں ہے، ظاہر جماعت کے لیے ممکن نہیں ہے، شورا کے لیے بھی ممکن نہیں ہے اس اعتبار سے۔ اس لیے یہ معاملہ ایک جگہ پر رکا ہوا ہے، اور بظاہر حالات کے اندر اس کا امکان کم نظر آتا ہے کہ ہمیں بحال ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ الیکشن کے اعلان کے بعد بہت ہواؤں کے جھونکے، تازہ بھی اور گرم ہواؤں کے جھونکے بھی چلتے ہیں، وہ جھونکے چلیں گے تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے پھر میل ملاپ کی مل جل کر بات کرنے کی کوشش ہو، کیونکہ ہماری طرف سے یہ آپشن اوپن ہے کہ ان 3 نکات پر وہ کوئی کنسیڈ کریں تو معاملات کے اندر پیش رفت اس کے نتیجے میں ہو سکتی ہے۔ باقی 4 پارٹیوں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے، ہم نے ان کو اعتماد میں لیا ہے، جہاں جہاں بات ہو سکتی تھی بات کی۔ خود مولانا نے بھی اس پر گفتگو، اس پر کچھ بیانات بھی ان کی طرف سے آئے ہیں، ہم نے اس بیان سے کم و بیش گریز کیا ہے سیٹوں وغیرہ کے معاملے میں۔ اس لیے MMA کا معاملہ آپ اگر سمجھیں تو کلوز بھی ہے اور کسی درجے میں اوپن بھی ہے کہ اگر ان کی طرف سے بات چیت شروع ہو تو ہم خود اس بات چیت کو ویلکم کریں۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ جو آپ کے علم میں رہنی چاہیے، پہلے سے بھی آپ کے علم میں ہیں، میں نے اس کو شاید ممکن ہے تھوڑا سا زیادہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہو، لیکن یہ تمام عوامل ہیں کہ جو الیکشنز پر اثر انداز ہوں گے، پالیسی کی ترتیب میں، حکمت عملی کے بنانے میں پیش ہوں گے، اور انہی کارڈز کو زیادہ بہتر طریقے سے، انہی ذمہ داریوں کو زیادہ بہتر پیرائے میں پورے کرنے کے نتیجے میں ہم اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ ہم ایک اچھی حکمت عملی کے تحت اچھی الیکشن کی فائٹ دیں۔ لیکن جو شروع میں 2 باتیں عرض کر چکا ہوں، وہ کام تو 24 گھنٹے جاری رہنا چاہیے، پرجوش طریقے سے رابطہ عوام اور اس کو ووٹ کی شکل میں تبدیل کرنے کا عنوان، اس کو زیادہ دور تک پھیلانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مناسب ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔